الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم آخر میں جس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہ رہے تھے اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے اور وہ ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور کھودنے والے کو سمجھا رہے تھے، فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف سے تھوڑا چوڑا کرو، اس کے سر کی طرف سے فراخ کر دو، یعنی ہدایات دے رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، فلما رجعا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو استقبلہ داعی امرأتہ، تو ان جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کی زوجہ کی طرف سے ایک دعوت کرنے والا، ایک دعوت دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اس نے آ کر دعوت کیا دی کہ یا رسول اللہ، ان صحابی کی زوجہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے اور آپ کو دعوت دیا، آپ تشریف لائیے۔ تو پھر جب واپس ہوئے سرکار تو آپ کے سامنے ان صحابی کی زوجہ کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ راوی یہ کہتے ہیں فاجابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، ونحن معہ، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دعوت سرکار کو دی گئی، سرکار کا فیض تو عام ہی رہتا ہے، سارے صحابی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ فجیء بالطعام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا۔ فوضع یدہ ثم وضع القوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر اپنا دست مبارکہ رکھ دیا، پھر قوم نے بھی اپنے ہاتھ رکھے۔ فاکلوا، تو یہ سب لوگ کھانے لگے۔ فنظرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمۃ فی فیہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور اسے منہ میں ہی بار بار گھما رہے ہیں، نگلتے نہیں ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ اجد لحم شاۃ، کہ میں نے اس بکری کے گوشت کو اس حال میں پایا ہے کہ اخذت بغیر اذن اہلہا، کہ اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ کہ لقمہ منہ میں ڈالا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر کے بنایا گیا ہے۔ فارسلت المرأة تقول، تو جب یہ بات ان صحابی کی زوجہ تک پہنچی جنہوں نے دعوت دی تھی، تو ان خاتون نے پھر یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارسلت الی النکیع، کہ میں نے نکیع کے اندر کسی کو بھیجا تھا، اور وہو موضع یباع فیہ الغنم، اور وہ ایسی جگہ تھی، نکیع ایسے مقام کا نام تھا کہ جہاں پر بکریاں فروخت ہوتی تھیں۔ اور بھیجا کیوں تھا؟ لیشتری شاطن، تاکہ میں نے ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ بکری خرید کر لائے اور میں آپ لوگوں کی دعوت کروں۔ فلم توجد، اس نے وہاں پر بکری کو نہ پایا، ختم ہو گئی ہوں گی یا منڈی ختم ہو گئی۔ فارسلت الی جار لی، تو میں نے اپنی میرے جو پڑوسی تھا، میرے شوہر کے دوست تھے یا کوئی بھی تھے پڑوسی، ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، قد اشتری شاطن، تاکہ ان سے بکری خرید لی جائے۔ ایرسل بہا الی بثمنہا، تو میں نے ایک بھیجا تاکہ وہ مجھے بکری میری طرف بھیج دیں اور میں ان کو پیسے بھیج دوں۔ فلم یوجد، تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی بکری نہیں تھی جو بیچنے والی ہو، تو وہ بھی نہیں ملی۔ فارسلت الی امرأتہ، تو پھر میں نے اس کی زوجہ کی طرف ایک پیغام بھیجا، ان پڑوسی کی۔ فارسلت الی بہا، تو ان کی زوجہ نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس بکری کو میرے پاس بھیج دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطعمی ھذا الطعام الاسرى، کہ تم اس کھانے کو قیدیوں کو کھلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا اس کھانے کو کھانا۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے، عربی متن میں نے خاص طور پہ اس لیے عرض کیا کہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک بہت اہم بات ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان تشریف لے گئے اور قبر والے کو، قبر کھودنے والے کو ہدایات عطا فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی حد درجہ شفقت، محبت ہے
تو ایک رہنما اگر اپنے ماتحت کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرے گا تو دیگر ماتحت خود بخود قلبی لحاظ سے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جو انتقال میں لوگ آئے ہوں ان کے لیے کھانا تیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس گھر میں چولہا نہیں جلانا چاہیے، بتائیے ان صحابیہ کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ انہوں نے تو پوری بکری پکا ڈالی۔ تو اس لیے یہ کوئی ممنوع نہیں ہوتا۔ ہاں یہ حدیث ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو احباب یا محلے والوں کو چاہیے، قریبی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پاس ایک دن کا کھانا بھیجیں، اس لیے کہ وہ موت کے غم میں ہیں، اپنے مردے کے غم میں ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ چونکہ غم میں ہو سکتا ہے کھانا وغیرہ پکانے کی فکر نہ کریں اور بھوکے رہ جائیں تو تم کھانا بھیج دو، صرف وہ بھی پہلے دن کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن یہ تو بیان نہیں فرمایا کہ ان کے لیے کھانا پکانا بھی ناجائز ہے۔ تو ایک تو یہ فرسودہ خیال ذہن سے نکالنا چاہیے، غلط خیال نکالنا چاہیے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر کھانا ہی نہیں پکے گا۔ باعث برکت سمجھتے ہوئے کھانا بنا لیا جائے کسی کے گھر میں تو اس کے لیے کھانا، اس کو کھانا اور اس کے لیے وہاں جانا، اس دعوت کو قبول کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو آج کل بھی مسلمانوں کے ہاں تیجا، 40واں، برسی وغیرہ رائج ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تیجے میں کھانے کی دعوت دی جائے، جو دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کہ جی آئیے ہم کھانا کھلائیں گے، نہیں، بلکہ ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، پھر جو لوگ جمع ہو گئے ان کو کھانا بھی کھلا دیا گیا۔ یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اس میں تیسرے دن ہی کیوں، پہلے دوسرے دن کیوں نہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ تیسرے دن کو ضروری نہیں ہے، پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر دن کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے، ایک عرف اور عادت قائم ہو گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر لازم و ضروری سمجھا کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں تو غلط ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی لازم و ضروری نہیں سمجھتا، اور اگر سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ تو اس لیے تیسرے دن کا اختصاص اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مساجد میں جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا تھا، یہ ٹائمنگ ہماری اپنی خود ساختہ ہے، لیکن کیوں ہم نے ٹائمنگ رکھی کہ اگر ہم ایک ٹائم نہ رکھیں تو پھر لوگ جماعت میں کیسے کثرت سے آئیں گے؟ اگر بالفرض ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے مثال کے طور پہ، 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے، ایک دن 12:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، دوسرے دن 1:30 بجے، تیسرے دن 2:30 بجے، چوتھے دن 3:30 بجے، تو بتائیے پھر کیوں جماعت سے نماز پڑھتے؟ بہت سے لوگ محروم ہو جاتے۔ ان کی آسانی اور سہولت کے لیے اور ایک دینی تشخص قائم کرنے کے لیے، بڑی جماعت کے حصول کے لیے اپنے پاس سے وقت مخصوص کر لیا گیا، تو یہ ناجائز تو نہیں ہوا۔ اسی طرح یہاں پہ ایصال ثواب کے لیے وقت مخصوص ہو گیا۔ یوں ہی جتنے بھی دینی مدارس ہیں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس کی ابتدا کا وقت مخصوص، امتحان کا وقت مخصوص، درجات کا وقت مخصوص، کتابیں مخصوص، اور اس کے بعد پھر سند فراغت دینے کے لیے ایک وقت مخصوص۔ ختم بخاری اس تاریخ میں ہوگی، آخری سال اس تاریخ میں ختم ہوگا، سب فکس ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، اختصاص ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے دور میں تو علم حاصل کرنے کے لیے ایسی کوئی تخصیصات نظر نہیں آتی۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں یا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کرنے والا یہی کہے گا کہ لوگوں کی آسانی کے لیے، ایک نظام بنانے کے لیے، ہم اس کو لازم و ضروری تو نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے اگر دن خاص کر لیا جائے لیکن اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اور اس سے کھانے کا ثبوت بھی ہوا کہ میت کے کسی کے انتقال کے بعد لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانا اس